سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ جمعرات کی ہماری جو بیٹھک تھی اس میں نے یہی کہا تھا کہ عین ممکن ہے کہ پیر کی شام جب ہم بیٹھیں گے تو اسی پر بات کریں گے کہ جی اتوار 24 نومبر کو کیا ہوگا۔ تو اس وقت جو لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں وہ یہ ہیں کہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، آئیں گے تو کس طاقت کے ساتھ آئیں گے، آئیں گے تو یہ واقعی فائنل کال ہے کہ نہیں ہے، جائیں گے یا نہیں، اور آئیں گے تو جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، اور یہ بھی کہ جی ان کی اندر جو تیاری ہے وہ کیسی ہے، تنظیم کیسی ہے۔ پھر چھوٹی موٹی جو گفتگو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آ کر انہوں نے جانا نہیں ہے اور خود ہی چھڑا کے لے جائیں گے تو پھر مذاکراتی کمیٹی کیوں بنائی ہے؟ ابھی تو کوئی تحریک چلی نہیں ہے تو اس سے پہلے مذاکرات کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ پھر مذاکرات کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ اور اس میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ مسنگ تو نہیں ہیں، لیکن اگر ہم اس کو فاسٹ فارورڈ کر کے بھی لے آئیں تو کل اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہے جس میں اور جو اہم افراد ہیں اور شخصیات ہیں، اس کے علاوہ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ نے بھی آنا ہے۔ آج ہی وزیر اعلیٰ گنڈاپور صاحب نے اس طرح کے اشارے دیے ہیں کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو، ملک عدم استحکام کی طرف نہ جائے، اور جب بات ہوگی تو ان چیزوں پہ بات ہوگی۔ اشارہ یہ ہے کہ شاید جب سلامتی کی صورتحال پر گفتگو ہوگی کل تو اس میں یہ جو تقریب ہونی ہے یا سرگرمی ہونی ہے اس کے نتیجے میں جو عدم استحکام ہو سکتا ہے اس پر بھی گفتگو ہو، اور پھر وایا بٹنڈا جو ہے اس پر بھی گفتگو ہو جائے۔ تو بہت ساری باتیں جو ہے وہ میں نے اپنی تمہید میں جو ہے وہ خطرناک آدمی ہے آپ نے تمہید بڑی زبردست باندھی ہے۔ تو باتیں ہم نے آپ کے سامنے پھینک دی ہیں، آپ ہی بتائیں کہ یہ معاملہ کدھر جائے گا۔ سوالات تو کم و بیش یہی ہیں جو آپ نے اٹھائے ہیں، اور اگر آپ اس ساری صورتحال کا احاطہ کرنا چاہیں تو یہ تمام وہ سوالات ہیں جن کے جواب اگر مل جائیں تو آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ 24 نومبر کو کیا ہوگا اور کیسے ہوگا۔ دلچسپ پہلو ہے یہ جو ایپیکس کمیٹی جس کا آج ہونا تھا اجلاس، لیکن شاید پرائم منسٹر کل کے لیے مؤخر ہو گیا، پرائم منسٹر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اب کل ہوگا۔ تو اس میں کیا گنڈاپور آتے بھی ہیں یا نہیں آتے، یہ بھی ایک سوال ہے کہ وہ تشریف لائیں گے، اس میں شرکت کریں گے یا نہیں کریں گے۔ ایک ہماری ختم نہ ہونے والی جو بیٹ ہے ایک اور ڈال دے، میرے خیال میں آئیں گے۔ ہاں نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں آئیں گے، لیکن ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی سوچ بچار چل رہا ہو ان کی طرف سے کہ وہ اس میں شرکت کریں یا نہ کریں، کیونکہ بہرحال کل 19 تاریخ ہے اور اس کے ٹھیک 4 دن کے بعد انہوں نے یہاں پہنچنا ہے۔ تو 24 کا مطلب 24 نہیں ہوگا نا، 24 کا مطلب یہ کہ 23 کو قافلے نکلیں گے۔ جس نے ساؤتھ کے پی کے سے آنا ہے، کسی نے چترال سے ٹریول کرنا ہوگا، کسی نے ساؤتھ پنجاب سے آنا ہے، تو شاید 23 کو قافلے نکلنا شروع ہوں، 24 کو تو لوگوں نے پہنچنا ہے۔ تو اب وہ دیکھیں نا، ایک کانفیڈنس بھی ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے اگر بیٹھوں اور ہمارے درمیان کوئی ایشو چل رہا ہو تو پھر ہم کانفیڈنس شاید وہ نہ رکھیں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنے کا، تو وہ اتنی بڑی ایکٹیویٹی کو لیڈ کرنے جا رہے ہیں وفاق کے خلاف، تو وہ وفاق کے سامنے آ کے کیسے ساتھ بیٹھیں گے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ ایک چیز تو بڑی واضح ہے سولنگی صاحب کے مومنٹم بنا دیا ہے پی ٹی آئی نے۔ اچھا، ہاں، مومنٹم بنا دیا ہے، اس میں کامیابی اور مقاصد کے اور اہداف، یہ چیزیں تو بحث میں ہم چلتی رہیں گی اگلے 6-7 دن، لیکن مومنٹم بنا دیا انہوں نے سوشل میڈیا پہ،
مین اسٹریم میڈیا پہ ایک ہی موضوع ہے اور سوسائٹی میں بھی ایک ہی موضوع ہے. یعنی جو لوگ سیاست میں دلچسپی لیتے ہیں عام لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے, آپ کہیں بھی جائیں, کسی بینک میں جائیں, آپ کسی دکان پہ جائیں, آپ کچھ شاپنگ کرنے جائیں, تو وہاں لوگ آپ کو 24 نومبر کے بارے میں ہی سوال کر رہے ہوں گے کہ بھی کیا ہوگا, ہوگا نہیں ہوگا, آئیں گے نہیں آئیں گے. تو مومنٹم انہوں نے بنا دیا ہے. پھر باہر انٹرنیشنلی بھی جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے بھی. تو ایک کمال تو عمران خان کے پاس ایک ہنر تو ہے کہ وہ اپنی نیوسنس ویلیو کریٹ کرنا جانتے ہیں, وہ اپنی خبر بنانا جانتے ہیں. اور اپوزیشن میں جو سیاستدان ہوتا ہے اس کے لیے ایک ہی سب سے بڑا ہدف ہوتا ہے کہ وہ خبر میں رہے, وہ اپنے لوگوں کے درمیان ایک سگنیفیکنٹ حیثیت میں برقرار رہے. تو یہ انہوں نے کر دیا ہے. اور اس میں نئی اور خاص بات یہ ہے کہ اس دفعہ بشرا بی بی ان کی معاونت کر رہے ہیں گنڈا پور صاحب. اور بشرا بی بی پہلی بار, شاید 2017 میں شادی ہوئی تھی عمران خان سے ان کی, یا 18 کے شروع میں کہیں ہوئی تھی, اس کے بعد سے لے کے اب تک پہلی بار وہ باضابطہ طور پہ پی ٹی آئی کے جو سیاسی معاملات ہیں اس قسم کے, ان کو وہ اب لیڈ کر رہی ہیں, ڈرائیو کر رہی ہیں. انہوں نے کل بھی وہاں اجلاس بلایا ہوا تھا کے پی کے ساؤتھ ریجن کا, پشاور کا, لوگوں کو ڈائریکشنز دینی, اور بڑے سخت اہداف انہوں نے رکھے. اب اہداف جو ہے نا وہ سر تقریباً 20 لاکھ لوگ بنتے ہیں, کم از کم 20 لاکھ لوگوں کا ٹارگٹ دیا ہے بشرا بی بی نے پوری پی ٹی آئی کو, ایکسکلوڈنگ بلوچستان اینڈ سندھ. تو 20 لاکھ کا مطلب تو یہ تو انقلاب فرانس, انقلاب چین, لوگ سب بھول جائیں گے. آپ کو اندازہ ہے اسلام آباد کی کل 24 لاکھ 24 لاکھ تو کل اسلام آباد کی آبادی ہے. تو یعنی یہ ٹارگٹ ہے, لیکن ظاہری بات ہے 20 لاکھ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا, شاید 10 لاکھ بھی نہ آ سکے. بڑا مشکل کام ہے لوگوں کو نکالنا. لیکن 20 لاکھ کا جو 10% بنتا ہے وہ 2 لاکھ بنتا ہے. تو اگر ہم کہیں کہ چلیں جی انہوں نے بہت بڑا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے, بٹ وہ اس کو شرنک کرتے کرتے وہ 10% اچیو کر لیتے ہیں, تو ایون دین اگر 10% بھی وہ اچیو کر لیں, 2 لاکھ بھی, تو یہ پاکستان کے اندر حالیہ جو کم از کم کنٹمپریری سیاست ہے 21ویں صدی کے جو 24-25 سال ہیں, اس میں اتنے لوگ کبھی بھی کوئی نہیں نکال سکا. وہ پہلے ایم آر ڈی کی موومنٹ, اور وہ شاید اس میں اب اس وقت تو تعداد بھی پتہ نہیں کیسے شمار ہوتی ہوگی یا نہیں, لیکن اتنے لوگ کوئی نہیں نکال سکا. اور اگر یہ کوشش کریں تو یہ اس کے لگ بھگ تک پہنچ سکتے ہیں, اور اس کے اوپر بڑے منظم طریقے سے کام ہو رہا ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. میں اس منظم سرگرمی کی تفصیلات تو آپ سے نہیں پوچھوں گا, کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ وقت سے پہلے لوگ بتانا بھی پسند نہیں کرتے, کچھ چیزیں نظر آتی ہیں. لیکن جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سڑک پر لوگوں میں یہ خواہش نہیں ہے کہ ہم ادھر جا کر بیٹھیں گے. کارکن تو ہمیشہ جماعتوں کے جو وفادار کارکن ہیں وہ جان لڑانے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. پچھلی جتنے احتجاج ہوئے ہیں ماضی قریب میں, اس میں قیادت غائب رہی ہے. سوائے گنڈا پور نے ادھر سے جھلک دکھائی اور پھر 12 اضلاع کراس کر کے پشاور واپس پہنچ گئے. اس دفعہ کیا جو اہم لیڈرز ہیں جو کہ ابھی گرفتار نہیں ہیں وہ جلوہ افروز ہوں گے, جیسے کہ حماد اظہر صاحب ہیں, مراد سعید ہیں, وغیرہ وغیرہ. اور اگر وہ نہیں آئیں گے, اور خود جیسا کہ بشرا بیگم کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ براہ راست کر رہی ہیں قیادت, تو کیا وہ خود تشریف لائیں گی یا نہیں آئیں گی؟ کیونکہ یہ جو چھوٹی موٹی کھٹ پٹ جو ہم سن رہے ہیں, پشاور سے کافی لوگوں نے جی استعفے دے دیے, وہ کیوں دیے ہیں؟ جو قریشی صاحب کا جو شکوہ تھا جس کا ابھی تک کوئی تسلی بخش جواب مجھے پی ٹی آئی سے سمجھ نہیں آیا, وہ بچر صاحب نے ایک معذرت خانہ اس کا جواب دینے کی کوشش کی, کچھ ہاں میں نہ میں. تو سوال سارا یہ ہوگا کہ آپ
اپنی تنظیمی طاقت سے ارکان صوبائی اسمبلی قومی اسمبلی کو کوٹا دے کے کیا ایسی صورتحال پیدا کر سکتے ہیں؟ دوسرا اہم سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک تو گنڈاپور صاحب جو ریاستی مشینری ہے خیبر پختونخوا حکومت کی اس کو لے کر آتے رہے ہیں، جس پر تنقید بھی ہوئی ہے، کیا اس دفعہ وہ پھر وہی کریں گے کہ جی ایمبولینسز اور جی گاڑیاں اور جی کرینز اور وہ باؤزر اور یہ چیزیں کیا وہ لائیں گے؟ اور یہ بھی کہ کیا انہیں لانے کی اجازت دی جائے گی؟ وفاقی حکومت کس حد تک جا سکتی ہے کہ یہ جو کنٹینر ہٹانے والا والی جو مشینری ہے اس کو لانے دیا جائے اسلام آباد کے قرب و جوار میں، اور کس طاقت سے، کس ٹیکٹیکل حربے سے اس کو روکیں گے؟ یہ میرے نزدیک جو ہے وہ اہم سوال ہیں۔ لیکن جو اہم اس سے بھی زیادہ بات ہے وہ یہ ہے کہ موسم جو ہے وہ آپ کے حق میں نہیں ہے۔ موسم ہے سہانا، موسم جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سردی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ ابھی ہمیں بارش وغیرہ کا فورکاسٹ کا نہیں پتہ، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ سردی جو ہے وہ بڑھے گی۔ تو آپ کیا کریں گے؟ تو لوگوں کا کتنے دن تک آپ رکھ سکتے ہیں؟ یہ سوال جو ہے وہ میرے نظر اہم ہوگا۔ لیکن یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو کھٹ پھٹ کی جو خبریں آ رہی ہیں پشاور سے اور قریشی صاحب نے جو دکھڑا سنایا، اس کا کوئی امپیکٹ پڑے گا؟ نہیں، میرا نہیں خیال۔ اگر آپ اجازت دیں تو چونکہ آپ نے ویدر کی نشاندہی کی تو میں نے کہا دیکھ ہی لوں۔ ہاں، ویدر فور کاسٹ بھی ہم ڈسکس کر ہی لیتے ہیں۔ تو اس میں 12-13 ڈگری کی بات میں نے پچھلی دفعہ دیکھی۔ جی، ابھی جو ہے نا ویدر تو بارش کا تو کوئی امکان نہیں ہے اگلے تقریباً 1 ہفتے تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور ٹھنڈ تو بڑھتی جائے گی، 1 ڈگری کم ہوتا جائے گا۔ دیکھیں شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے ان کی 3 روز پہلے ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی، ویڈیو سٹیٹمنٹ، جی، جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے پہلے سائفر میں بھی انہوں نے گرفتار کیا، فلاں بھی کیا، اور پھر مجھے انہوں نے 9 میں بھی گرفتار کر لیا۔ تو میں جہاں پہلے تھا میں وہیں کھڑا ہوں، اور میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ان کے بیٹے نے بھی پھر 2-3 دن پہلے زین قریشی نے بھی سٹیٹمنٹ دی کہ ہم بھی ساتھ کھڑے ہیں، دونوں بہن بھائی، چونکہ ان کی ہمشیرہ نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا ملتان سے۔ تو میرا نہیں خیال کہ شاید کوئی اس سے کوئی بہت فرق پڑے گا ان کی ناراضگی سے، اور وہ شاید اس حد تک ناراض بھی نہ ہوں۔ یہ شکوہ تو ضرور ہے جو لوگ لاہور کوٹ لکھپت جیل میں گرفتار ہیں، جس میں عمر چیمہ، یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری، کہ اس طرح شاید پارٹی کے لوگ ان کی پیشیوں پر نہیں آتے رہے جیسے یہاں اسلام آباد میں یا عمران خان صاحب کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ یہ شکوہ ان کا ہے، بجا ہے، اور ہونا بھی چاہیے ان کا شکوہ۔ ظاہری بات ہے جب آپ کی وجہ سے لوگ انکارسریشن میں پڑے ہوئے ہوں تو پارٹی کو ہر شخص کی دل جوئی کرنا ہوتی ہے، ان کے کارکنوں کی آپ کو فیملیز کو بھی ٹیک کیئر کرنا ہوتا ہے، ان کے مقدمات کو بھی آپ نے دیکھنا ہے، اور آپ نے ان کی پیشی پہ جا کے آپ چھڑوا تو نہیں سکتے، لیکن کم از کم آپ ان کو سمپتائز تو کر سکتے ہیں نا۔ یہ شکوہ پہلے بھی ہوا تھا، یہ عمر چیمہ صاحب نے بھی کیا تھا، محمود الرشید صاحب نے بھی کیا تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو پشاور میں آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ 2-3 عہدوں پہ شاید کوئی جنرل سیکرٹری ہیں ایک پشاور کی تنظیم کے، شہری تنظیم کے، اور شاید کوئی 2 اور لوگ ہیں۔ میرا خیال ہے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دیکھیں جب پی ٹی آئی سے اتنے بڑے بڑے لوگ خزاں کے پتوں کی طرح جھڑ گئے، علی زیدی، عمران اسماعیل، دیکھیں کراچی میں تو یہی لوگ تھے نا، یہی نام پہچان تھے پی ٹی آئی کے۔ پرویز خٹک کے پی کے میں بہت بڑا نام تھا، محمود خان، پنجاب میں آپ دیکھ لیں جہانگیر ترین، علیم خان، فواد چودھری۔ فواد تو خیر ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں سابق ہوں، میں تو ابھی بھی حاضر ہوں، وہ تو یہ مانتے نہیں ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ جو چھوڑ گئے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، شاید 19-20 کا فرق بھی نہیں پڑا۔ تو تنظیم میں اگر کوئی 2-4 تنظیمی سطح کے لوگ بھی چھوڑ جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، تنقید کرنے کے لیے ایک نقطہ ضرور آ جائے گا
جو ناقدین ہیں کہ جی یہ تو پارٹی کے اندر آپ کے جو ہے نا وہ انتشار ہے یا لوگ انٹیکٹ نہیں ہے. معاملہ اس سے بہت آگے کا ہے. عمران خان اب تنظیمی سطح سے اوپر نکل گئے ہیں اپنی پارٹی کے لیے. آج اگر وہ یہ طے کر لینا فار ایگزامپل کہ تحریک انصاف کو میں ختم کر رہا ہوں اور جو موجودہ تحریک انصاف ہے اس میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو بھی میں مائنس کر رہا ہوں, نہ یہ لوگ میرے ہیں نہ یہ پارٹی میری ہے. میں کل 19 نومبر کو ایک نئی پارٹی لانچ کر رہا ہوں, پارٹی ABC, اور اس میں سب لوگ نئے ہوں گے, کوئی ایک بھی پرانا نہیں ہوگا. تو سولنگی صاحب وہ پارٹی بھی 2-4 ہفتوں میں اس والی PTI سے آگے نکل جائے گی. یہ آپ کا خیال ہے کیونکہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں نا, لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. کس حد تک؟ ووٹ دینے کی حد تک یا انقلاب کرنے کی حد تک؟ دیکھیں ووٹ کی تو انہوں نے 8 فروری کا بتا دیا نا, ووٹ تو 8 فروری لوگوں نے بتا دیا, اور اب سارے ناقدین بھی تسلیم کر چکے ہیں بارہا متعدد مقامات پہ. نجم سیٹھی صاحب کی آپ سٹیٹمنٹ دیکھ لیں. اب نجم سیٹھی صاحب میاں صاحب کے انتہائی قریبی, نواز شریف صاحب کے, بلکہ وہاں اکٹھے دونوں ووٹنگ بھی کرتے رہے لندن کی نہروں میں, یاد ہے آپ؟ جی کچھ عرصہ پہلے. پھر ان کو PCB کا 2 دفعہ چیئرمین لگایا میاں صاحب نے, تو انتہائی قریبی. پھر 2013 کے الیکشن میں وہ انٹرم چیف منسٹر تھے, خان صاحب نے ان پہ دھاندلی کا الزام 35 پنکچر کا لگایا, دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے. اس کے باوجود ان کی اسٹیٹمنٹ جو ابھی آئی ہے عمران خان کے بارے میں, آپ کے حامی یا دوست تو اگر آپ کی تعریف کریں تو اس کو لوگ کہیں گے یار یہ کون سی بڑی بات ہے. بات بڑی یہ ہے کہ سہیل وڑائچ سے لے کے نجم سیٹھی سے لے کے باقی بہت سارے لوگ, وہ چونکہ ایک حقیقت ہے, روز روشن کی طرح ہے, آپ اس کا ایک حد تک انکار کر سکتے ہیں, لیکن وہ ایک یونیورسل ٹروتھ کی طرح ایک چیز نظر آ رہی ہے, اس کا انکار کرنا مشکل ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ PTI کے اندر یہ لوگوں کے آنے جانے سے کوئی عمران خان کی مقبولیت پہ کسی قسم کا کوئی فرق پڑے گا. ایک سوال جو ابتدائی میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا, وہ یہ ہے کہ آپ آ رہے ہیں انقلاب کرنے کے لیے, تحریر اسکوائر بنانے کے لیے, کفن باندھ کے آ رہے ہیں, آپ نے چھڑا کر لے کر جانا ہے. مذاکرات کمیٹی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کس سے مذاکرات کریں گے؟ اچھا, چھڑوانے والی بات تو دلچسپی ہے نا کہ جہاں ڈی چوک میں آپ آنا چاہتے ہیں, ڈی چوک سے 35 کلومیٹر دور ہے وہ جیل اڈیالہ, تو آپ نے اگر چھڑوانا ہے تو پھر آپ وہاں جائیں گے, آپ ادھر تو نہیں آئیں گے ڈی چوک. اور یوں چھڑوانا میرا نہیں خیال کہ وہ شاید یہ کوئی ایسی کوئی بات کریں گے. وہ احتجاج کریں گے جو ان کا حق ہے, لیکن جیل پہ حملہ کر کے جیل سے کسی قیدی کو چھڑوا لینا یہ تو بہت اٹ موسٹ قسم کی چیز ہے نا. یہ تو پھر آپ دیکھیں گے ساری اسٹیٹ آپ نے اپنے ہاتھوں میں لے لی. پھر بالکل وہ ایسا نہیں کریں گے, نہ کوئی ان کو, نہ ہی ابھی تک کوئی ایسا انہوں نے اشارہ دیا ہے. مذاکرات کس سے کریں گے؟ وہ کمیٹی جو ہے نا اس کا ابھی تک اناؤنس نام نہیں سامنے آیا, جو 4 رکنی ہے یا 5 رکنی کمیٹی بنائی تھی خان صاحب نے اسی سلسلے میں, اور انہوں نے کہا کہ نام اس لیے ابھی ہم کنسیل کر رہے ہیں تاکہ ان کو اٹھا نہ لیں. اب جب یہاں پہنچیں گے تو پھر وہ کمیٹی اناؤنس کر دیں گے کہ یہ ہماری 4 یا 5 رکنی کمیٹی ہے. دیکھیں اگر وہ اس موقع پر بھی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لا ابائڈنگ سٹیزن ہونے کی ایک علامت ہوگی, ریکنسیلیٹری پالیٹیشین ہونے کی علامت ہوگی. یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بس ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جی وہ جیسا کہ ان کے نئے جو سیکٹری اطلاعات ہیں انہوں نے کہا, شیخ وقاص اکرم نے, کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں ٹاسک دے دیا ہے کہ جا کر یہ انقلاب کریں, جس سے بھی مذاکرات کرنے ہیں وہ مجھ سے آ کر کریں. اگر مذاکرات آپ سے کرنے ہیں تو پھر مذاکراتی کمیٹی کا کیا جواز ہے؟ آپ میرے علم میں نہیں, شاید شیخ صاحب نے کہا. جی شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ ابھی تو انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے ہم سے بات نہ کریں, جس نے انہوں نے کہا ہے جس نے بات کرنی ہے وہ آ کر مجھ سے اڈیالہ میں بات کرے. میرا خیال ہے وہ ہوگا یہ کہ وہ جو کمیٹی ہے نا, وہ کمیٹی خان صاحب سے رابطہ رکھے گی, اور جس نے رابطہ کرنا ہے وہ کمیٹی سے کرے گا. تو کمیٹی بیچ میں پیغام بر والا کام جو ہے نا وہ کمیٹی کرے گی. اگر ایسی صورتحال بنے گی تو آپ بھی یہاں ہیں, میں بھی یہاں ہوں, وہ دیکھیں گے کہ ان کی کمیٹی کس طرح سے رابطہ کرتی ہے. وہ رابطے جو ہے وہ برقرار بھی رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں. لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب سے کتنے لوگ ڈی چوک پہنچیں گے. خیبر پختونخوا سے تو جی آپ کی صوبائی حکومت ہے,
آپ وہاں سے جلوس لے کر گنڈا پور صاحب تشریف لے آئیں، اس کے ساتھ جو کچھ بھی کریں گے، آپ کو سڑک پہ ایسا ماحول نظر آ رہا ہے کہ جی لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ پنجاب سے ڈی چوک پہنچیں گے؟ ایک تو نا سولنگی صاحب، بحیثیت قوم ہمارا ایک مزاج ہے جس کا تعلق کسی ایک جماعت سے نہیں ہے، وہ سب سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے۔ مثلا نواز شریف صاحب کو جب 2017 میں سزا ہوئی اور انہوں نے ایک مارچ کیا اسلام آباد سے لاہور تک، جس میں انہوں نے کہا مجھے کیوں نکالا، اس میں چند گنتی کی گاڑیاں تھیں، 50 60 نہیں تو 100 نہیں تو 150 گاڑی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں تھا وہ خاص۔ محترمہ 2007 میں جب ان کی شہادت ہوئی 27 دسمبر کو، تو ایک اشتعال لوگوں میں آیا، غصہ آیا شدید لوگوں میں، کچھ جلاؤ گھراؤ کے واقعات ہوئے، لیکن کوئی ایسا نہیں تھا۔ خیر وہ کوئی تحریک والی بات بھی نہیں تھی، اس میں کون سی کوئی تحریک چلنی تھی۔ محترمہ جب لینڈ کیا انہوں نے کراچی، وہ جو کارساز والا واقعہ ہوا 17 اکتوبر 2007 کو، اس میں بھی ایک مناسب اچھی تعداد تھی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ کوئی بڑے کوئی کروڑوں لوگ آ گئے کہ وہ اتنے عرصے کے بعد 1999 میں یا 98 میں جلا وطنی پہ گئی تھی۔ 10 اپریل 1986 کو جب آئی تھی لاہور، وہ تھا ایک سب سے بڑا جو کہا جاتا ہے جو مینار پاکستان کہ جی وہ لاکھوں لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارا مزاج ہے، مطلب اس میں نہ میں نون لیگ کے کسی ووٹر کو سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی اہانت ہے، نہ پیپلز پارٹی نہ پی ٹی آئی، یہ ہر شخص کا اپنا اپنا ایک حصہ ہے۔ کوئی ووٹ کے ذریعے سے حصہ ڈالے گا، کوئی ڈونیشن کے ذریعے سے تحریکوں میں پیسہ خرچ کرے گا، کوئی جسمانی طور پہ اس میں شرکت کرے گا، کوئی پیچھے بیٹھ کے برین انٹیلیجنسیا ہے ہر پارٹی کے اندر، وہ پیچھے بیٹھ کے پارٹی کے لیے ویژن، اسٹریٹجی، پالیسی میکنگ کرے گا۔ تو ہر آدمی کے بعد اچھا، اور ہم کوئی یہاں جو عوام ہے یہ کوئی گوریلا فائٹرز تو نہیں ہے نا، جو پہاڑوں پہ چڑھ کے کوئی BLA کی طرح لڑ تھوڑے رہے ہیں اسلحہ اٹھا کے، کہ یہ سارے کے سارے پنجاب میں جو عمران خان کے ووٹر ہیں یا KP میں یا کہیں اور ہیں، کہ وہ اسلحہ اٹھا کے اور سارے کو گوریلا فائٹ کرتے ہوئے وہ جناب یہاں پہنچ جائیں گے اور یہاں لینڈ مائنز بچھا دیں گے اور یہاں سرنگیں کھود دیں گے۔ یہ کوئی اس طرح کا ماحول نہیں ہے اس ملک میں یہ، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی لٹمس ٹیسٹ ہے اس بات کا کہ اگر 20 لاکھ لوگ نہیں نکلے یا 10 لاکھ لوگ نہیں نکلے یا 5 لاکھ لوگ نہیں نکلے 24 نومبر کو، تو یہ کوئی اس بات کا ٹیسٹ نہیں ہے کہ عمران خان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں۔ اگر آپ نے اس ملک کو ڈیموکریسی کو پیمانہ رکھنا ہے کہ یہ ہے بینچ مارک، یا بینچ مارک ہم نے اس ملک میں تبدیل کر دیا کہ جو بندے کون کتنے نکالے گا سڑکوں پہ، اگر آپ نے بینچ مارک وہ رکھنا ہے ڈیموکریسی، تو پھر آپ الیکشن ہوا اس کو کوئی نہیں مانتا تو کل پھر کروا لیں، فارم 45-47 والا ہی کام دوبارہ واردات ڈال دیں، الیکشن پھر کروائیں، پھر پتہ لگ جائے گا کہ کون کس کے ساتھ ہے کتنا۔ اور اگر سڑکوں پہ گیم ڈالنی ہے تو پھر اس میں بھی مقابلہ اگر اسی پہ ہم نے جانا ہے تو بھی ہو سکتا ہے۔ لوگ ان کے ساتھ ہیں، بڑی تعداد میں ہیں، ہر ایج بریکٹ کا شخص ان کے ساتھ ہے، اور وہ اور لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ سڑک پر بھی باہر نکل آئے۔ لوگوں کے کئی ذاتی مسائل، مصروفیات، چیزیں ہوتی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے ان کی کوئی توہین ہو رہی۔ دیکھیں جس وقت خمینی صاحب کو جلاوطن کیا گیا، 15 سال وہ باہر رہے عراق میں، پھر فرانس میں، تو ان کا میسج جب وہاں سے وہ بھیجا کرتے تو زمانے میں وہ ٹیپ ریکارڈنگ کے ذریعے سے، کیسٹ کے ذریعے سے بھیجا کرتے تھے، تو لوگ اس کی کاپی کر کے راتوں کو اس کی کاپی کرتے تھے، چھاپتے تھے اس کو، اور پتہ نہیں کتنی کیسٹس بنا کے پھر وہ جو بھی طریقہ ہوگا ریکارڈنگ کا، پھر اس کو پورے ایران میں مختلف جگہوں پہ سرکولیٹ کرنا، اس طرح میسج ڈسپرس ہوتا تھا۔ جب وہ آئے تو جب وہ لینڈ کر رہے تھے تو جان سمپسن شاید BBC کا رپورٹر تھا اگر میں نام غلط نہیں لے رہا، تو اس نے اوپر سے سوال کیا جہاز کی کھڑکی سے، اس نے کہا beneath there is an ocean of human heads، کہ نیچے تو انسانی سروں کا سمندر ہے جو آپ کو لینے کے لیے آیا ہوا ہے۔ تو خمینی صاحب نے جب کھڑکی سے جھانک کے دیکھا اور دیکھ کے انہوں نے پھر فارسی میں کہا ہے چست، میرے لیے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں اپنی کاز کے لیے آیا ہوں۔ پھر جب ان کا انتقال ہوا تو کہتے ہیں کہ اتنے لوگ تھے کہ جیسے آکسیجن کی شارٹیج ہو جائے، ایک جگہ پہ اتنے بندے اکٹھے ہو گئے کہ سانس لینا بند ہو گیا۔ لوگوں نے ان کے اس کفن تک کو پھاڑنے کی کوشش کی،
عقیدت میں. ایسے لیڈر بھی ہوتے ہیں. اور ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے سے لوگ پھر کہتے ہیں ہم اپنی ساری توانائی جو ہے وہ جمہوری راستوں میں انڈیلیں. سڑکوں پہ ہر بندہ نہیں بھی نکلتا, لازمی نہیں ہے. جو آخری بات ہے جی وہ یہ ہے کہ یہ پروجیکشنز جو بھی ہیں میرا خیال یہ ہے کہ پنجاب سے کچھ لوگ آ جائیں گے, خیبر پختونخوا سے بھی گنڈاپور صاحب خود بھی اگر تشریف لائیں گے تو اس دفعہ سرکاری مشینری, کرینز, ایمبولینسز, وہ جو لاؤ لشکر جو اب تک آتا رہا ہے, میرا نہیں خیال ہے کہ اس دفعہ وہ لائیں گے اور نہ اس کو لانے کی اجازت ہوگی. تو پھر کنٹینر کون ہٹائے گا؟ تو کنٹینر آپ ہاتھوں سے ہٹا لیں اگر ہٹا سکتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اس دفعہ جو ریاست کا جو پورا فوکس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ یہ جو اکوپمنٹ ہے, مشینری, ٹرین, کنٹینر ہٹانے والا اور یہ ایمبولینس, اس کو ہر صورت میں جو ہے وہ یہ ناکام بنائیں گے. میرا خیال یہ ہے کہ یا تو اینڈ ٹائم پہ جو بھی انتظامات ہے اس کی وجہ سے یہ فائنل کال فائنل نہیں ہوگی, اور اگر ہوئی تو میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا. وہ پاپولر رہیں گے, جب الیکشن ہوں گے وہ ہوں گے. اس وقت جو اکنامک سچویشن ہے, جس لیول تک یہ لے کر آئے ہیں, چاہے اسٹاک مارکیٹ کی ہو, چاہے سرپلس کی ہو, جو ریزروس ہیں اس کی ہو, جو ریٹنگ ایجنسیز کے ساتھ جو کچھ بھی ان کی بات چیت ہوئی ہے, تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی یہ پوری کوشش ہوگی کہ یہ نہ ہو. مجھے اس کی کامیابی کے اور اس کے فائنل کال ہونے میں میرے شک جو ہے وہ موجود ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح سے ہو. یہ البتہ ہے کہ اسلام آباد اور پنڈی کے جو 40-50 لاکھ لوگوں کی جو مشترکہ آبادی ہے, ان کے لیے مشکلات ہوں گی. اب یہ فیصلہ عوام کو کرنا ہوگا کہ یہ جو مشکلات آئیں گی, اگر آئیں گی تو اس کی ذمہ دار خان صاحب ہیں یا حکومت ہے, یہ لوگ خود فیصلہ کریں گے. ایک کامنٹ میں اگر آپ اجازت دیں آخر میں نے سر اس صدی کے تقریباً تمام ہی سیاسی موومنٹس میں نے اس صدی کی کور کی ہیں بطور ایک صحافت کے طالب علم کے. آج سے کوئی 17-18 سال پہلے جو لائرز موومنٹ تھی اس کو کور کیا, 2007 والی اسے کور کیا. اس میں ڈنڈے ونڈے بھی ہم نے کھائے, بلکہ وہ لطیف کھوسا صاحب کا جو سر پھٹا تھا وہ میں وہیں پہ روڑا لگا تھا, اور وہ میرے بھی کمر میں ایک ڈنڈا لگا تھا کہ بڑا سخت. جماعت اسلامی نے ٹرین مارچ کیا ایک سراج الحق صاحب کے زمانے میں, پشاور سے لے کے آگے تک میں نے اس میں بھی 7 ٹرین مارچ کے سفر کیا. قادری صاحب نے 2012 کے اینڈ دسمبر میں ایک سیاست نہیں ریاست بچاؤ ڈی چوک میں آئے تھے جنوری میں, تو میں لاہور سے ان کے ساتھ اس کو کور کرتے ہوئے آیا. پھر 2014 کا دھرنا بھی لاہور سے لے کے یہاں تک کور کیا, پی ڈی ایم کے جلسے کور کیے ہیں, مولانا صاحب کا مارچ کور کیا, ساری تحریکیں کور کی ہیں. ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ اگر ریاست مزاحمت کرے نا احتجاج کرنے والوں کے ساتھ یا مظاہرین کے ساتھ, تو وہ ان کو کبھی بھی شکست نہیں دے سکی. وہ اگر خود کو سیٹلمنٹ ہو جائے, معاملات حل ہو جائیں, لوگ پیچھے ہٹ جائیں تو وہ تو ٹھیک ہے. آپ جتنا ایجیٹیشن کرتے ہیں نا, جتنے آپ یہ رکاوٹیں, بلکہ میں نے 25 مئی 2022 کا لانگ مارچ جو آخری تھا عمران خان کا, جو پشاور سے وہ آئے تھے, میں پشاور سے وہ کور کرتا ہوا ساتھ آیا تھا, تو اس میں تہ در تہ موٹر وے کے اوپر کنٹینرز کھڑے کیے گئے تھے, تہ در تہ, ایک پھر دوسرا تیسرا, پھر کنٹینر سے پہلے مٹی کا تودے کھڑے کیے ہوئے تھے, ان کو لوگ ہٹاتے تھے, پھر آگے کنٹینر ہوتا تھا. کنٹینرز کو انجن سے ڈی اٹیچ کر دیا گیا تھا کہ کوئی انجن آگے بیٹھ کے کھڑکی توڑ کے اور چابی لگا کے اس کو چلا کے نہ لے کر جائے. راستے میں سبزیوں والے, پھلوں والے جو اپنے وہ جو سبزی منڈی کو مال جا رہا ہوتا تھا, ان کی گاڑیاں روک کے زبردستی موٹر وے پہ کھڑی کر دی گئیں, کیونکہ پوری دیواریں کھڑی کی گئی تھیں. اس کے باوجود
ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا، انٹرنیشنل میڈیا تھا، پاکستانی میڈیا تھا، پشاور سے لے کے لوگ یہاں پہنچے جناح ایونیو تک، میں ان دیواروں کو کھڑے ہوئے جو میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے دیکھا ہے نا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنی دیواریں کھڑی کرتے ہیں، ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ لوگ اس کو کیسے خس و خاشاک کی طرح بہا کے لے کے جائیں گے۔ رکاوٹیں کم کھڑی کریں گے، لوگوں میں اگریشن کم آئے گا۔ میں آپ کے تجزیے سے جو ماضی میں ہوتا رہا ہے آپ کے سامنے، یہ بات بالکل درست ہے، لیکن یہ حقیقت کہ عوام کے اندر وہ ولولہ نہیں ہے، کارکنوں میں ہوگا، اور کارکن اپنے طور پر یہ سارے جو کرشمے ہیں وہ کر نہیں سکتے۔ چند 100,000 لوگ آنا، اس کو ریاست جو ہے وہ مینیج کر لیتی ہے، لاکھوں کو مینیج نہیں کر سکتی، اور مجھے لاکھوں آتے ہوئے اور ٹکتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ میرا خیال ہے اسی پہ ہم آج کی گفتگو ختم کریں۔